نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر لا تحرك به لسانك لتعجل به وقال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه وفي مقام آخر اقرأ ورتل كما ترتل في الدنيا صدق الله العظيم درود شریف اللہ رب العزت نے لوگوں کی رہنمائی کے لیے مختلف اوقات میں اپنے انبیاء علیہ السلام کو بھیجا اور جد الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب اللہ رب العزت نے بھیجا اور ان سے جو امتحانات دیے اور وہ جب اللہ رب العزت کے امتحانات ابراہیم علیہ السلام سے اللہ رب العزت نے ایک بہت بڑا کام دیا یعنی کہ خانہ کعبہ کی تعمیر کا جب انہوں نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی تو انہوں نے اللہ رب العزت سے کچھ دعائیں کی ان میں سے ایک دعا یہ بھی تھی کہ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یا الہی کہ اس مقدس شہر کے اندر ایک ایسا رسول بھیجئے جو انہی میں سے ہو یتلو علیہم آیاتی اور وہ ان لوگوں پر آپ کی آیتیں پڑھے وَيُزَكِّيهِمْ اور ان کی اصلاح فرمائے ایک عرصہ کے بعد اللہ رب العزت نے قریش کے اندر آمنہ کے لال حضور نبی علیہ السلام کو بھیجا حضور علیہ السلام وہ نبی ہیں کہ جن کو اللہ رب العزت نے بہت سارے معجزات انعامات احسانات اکرامات سے نوازا جن میں ایک بہت بڑا معجزہ زندہ و جاوید وہ قرآن پاک ہے 1400 سال گزرنے کے باوجود اللہ رب العزت نے جس قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری لی اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں بچوں اور بچوں نے قرآن پاک کو حفظ کر کے اس کی حفاظت کی یہی بچیاں ہیں جو آئے دن قرآن پاک کو پڑھتے ہیں اپنے ماں باپ کے لیے ہی فخر ہے حدیث پاک میں آتا ہے انہی بچیوں کو اور انہی حفاظ کو یا جو ناظرہ پڑھتے ہیں اللہ رب العزت قیامت کے دن ان کے ماں باپ کو ایک ایسا جوڑا پہنائیں گے کپڑوں کا کہ جو جس کی قیمت اگر پوری دنیا بھی ادا کرنا چاہے اس کے برابر نہیں ہو سکتی اور جو حفاظ بنتے ہیں ان کے ماں باپ کو ایک ایسا تاج پہنایا جاتا ہے کہ اگر اس تاج کی روشنی کو دنیا میں لگایا جائے تو سورج کی روشنی اس کے سامنے مانگ پڑ جائے اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے ہر حرف کے پڑھنے پر یہ ایسا قرآن ہے کہ جس کے ہر حرف پہ پڑھنے پر نیکی جس کو ادا کرنے پر نیکی جس کو صرف ہاتھ اٹھا کر آنکھ پر لگانے سے نیکی جس کو چومنے سے نیکی جس کے ہر حرف کو دیکھنے پہ نیکی جس کو ادا کرنے پر نیکی ہے یہ وہ قرآن پاک ہے کہ جس کی حفاظت کی ذمہ داری خود رب نے لی اور حفاظت اللہ رب العزت مختلف اوقات میں خود بھی کر رہے ہیں اور وہ حفاظت انہی بچوں کے صدقے انہی بچوں کے ذریعے سے ہو رہی ہے انہی حفاظ کے ذریعے سے ہو رہی ہے یا وہ بچے یا وہ والدین جو اپنے بچوں کو ناظرہ پڑھاتے ہیں وہ بچے بھی انہی کو یاد کر لیتے ہیں بہت سارے لوگ آئے بہت ساری اقوام آ گئی انہوں نے بہت کوشش کی کہ قرآن پاک میں مختلف طریقوں سے چاہے وہ تراجم میں ہو یا قرآن کے الفاظ میں ہو معنی میں ہو ہم ترجمے میں اور اس کے الفاظ میں رد و بدل کر سکیں لیکن نہ ہو سکی
اللہ رب العزت نے دنیا بنائی، پورا دین اسلام یہاں پوری دنیا میں قیامت تک کے لوگوں کے لیے ہے۔ اس دین اسلام کے اندر عورت کا بہت بڑا ہاتھ ہے اور مقام ہے، اس کی حفاظت میں بہت بڑا ان کا مرتبہ ہے۔ حضور علیہ السلام جس عورت سے پیدا ہوئے اسے آمنہ کہا جاتا ہے، بہت بڑی بات ہے۔ آمنہ کی معنی امین ہے، یعنی حضور علیہ السلام کو آمنہ کی گود میں امانت کے طور پر رکھا گیا اور انہوں نے اس کی حفاظت کی۔ لیکن دیکھیں حضور علیہ السلام پیدا ہوتے ہیں، تکالیف کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ حضور آمنہ کے گود میں آئے، ابا دیکھ نہ پائے کہ حضور علیہ السلام کے ابو کا انتقال ہو جاتا ہے۔ آمنہ گود میں لیے اپنے بچے سے کہتی ہے، یا محمد آج تیرے ابا اگر زندہ ہوتے وہ تجھے دیکھتے کہ میرا محمد کتنا خوبصورت ہے، مجھے تیرے ابا کی یاد آ گئی۔ محمد آج میں تجھے تیرے ابا کی قبر پہ لے کے جاتی ہوں، جس نے جاتے ہوئے یہ وعدہ کیا تھا کہ جب میرا قافلہ واپس آئے گا تو اونٹ کی بیل بجے گی، اس کی جو گھنٹی ہوگی وہ بجے گی، تو آمنہ میرے لخت جگر کو تو میرے پاس لے آنا۔ لیکن جب وقت آیا تو حضرت عبداللہ جو ہے وہ واپس مدینہ نہ آ سکے، قافلہ آ گیا وہ واپس مدینہ نہ آئے۔ 1 سال گزر گیا، 2 سال گزر گئے، حضرت آمنہ کہتی ہیں آجا محمد تیرے ابا کی قبر پہ لے کے چلتی ہوں۔ لیکن جب قبر پہ جاتے ہیں اور جب کہتی ہے اے عبداللہ آج میں تیرے لخت جگر کو لے کے آئی ہوں لیکن تو نہ دیکھ سکا، کاش کہ آج تو زندہ ہوتا تو اپنے لخت جگر کو دیکھتا اور تو بھی کہہ اٹھتا کہ میرا محمد سب سے جدا ہے۔ یہی عورت کا مقام ہے، بہت بڑا مرتبہ ہے، بہت بڑا مرتبہ ہے۔ میں اگر فرعون کی بیوی پر چلا جاؤں، فرعون کی بیٹی ہے ایک جو کنگھی کروا رہی ہے، ایک لونڈی ہے جو اس کی غلام ہے وہ کنگھی کروا رہی ہے، اس غلام سے کنگھی ہاتھ سے نکلتی ہے، نیچے گر جاتی ہے، کنگھی اٹھاتے ہوئے وہ کہتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرعون کی بیٹی حیران کہتی ہے کہ تیرا میرے ابا کے علاوہ بھی کوئی خدا ہے؟ وہ عورت کہتی ہے ہاں میرے تیرے ابا کے علاوہ بھی خدا ہے، جو میرا بھی خدا ہے، تیرے ابا کی بھی خدا ہے، پوری دنیا کا پالنہار ہے، وہ سب کا پالنہار ہے، وہی خدا ہے۔ تیرا ابا فرعون جو ہے یہ خدا نہیں ہے۔ وہ فوراً اس غلام کو پکڑتی ہے، اس لونڈی کو پکڑتی ہے اور فرعون کے پاس لے جاتی ہے، فرعون کو بتاتی ہے کہ یہ کہتی ہے کہ میرا خدا ایک ہی ہے جس کا جو ہے لا الہ الا اللہ، یعنی وہ کہتا ہے یہ کہتی ہے کہ وہ تیرا بھی پالنہار ہے اور میرا بھی پالنہار ہے، وہ پوری دنیا کو چلانے والا ہے۔ فرعون کو غصہ آتا ہے، پکڑتا ہے اس عورت کو، کہتا ہے صحیح بتا تیرا خدا کون ہے؟ وہ کہتی ہے میرا خدا اللہ ہے، وحدہ لا شریک ہے۔ فرعون کہتا ہے پکڑ لو اس عورت کو، پکڑ لو اس کی دونوں بیٹیوں کو، اور پھر کہا میں ان کو جلا دوں گا، ان کو مار دوں گا اگر تو یہ نہ کہے کہ میرا خدا فرعون ہے۔ وہ عورت کہتی ہے ایسا نہیں ہو سکتا، میں اپنی بچیوں کو تو مروا سکتی ہوں، ذبح کروا سکتی ہوں، میں خود کٹ سکتی ہوں، لیکن کبھی لا الہ الا اللہ کا دامن نہیں چھوڑ سکتی۔ دیکھیں عورت کا مقام، اس عورت کے سامنے اس کی ایک بچی کو کاٹ دیا جاتا ہے۔ فرعون کہتا ہے ہاں بول اب تو کیا کہتی ہے؟ ظاہر ماں کی ممتا ہے، جوش میں آتی ہے، وہ کچھ سوچنے لگتی ہے کہ وہ جو کٹی ہوئی گردن والی بچی ہے وہ فوراً کہتی ہے اماں تو کلمے کا انکار مت کرنا، میں جنت میں پہنچ گئی ہوں، میں تیرا بھی انتظار کر رہی ہوں اور اپنی بہن کا بھی انتظار کر رہی ہوں۔ فرعون تینوں کو کاٹ دیتا ہے۔ اسی واقعے کو دیکھ کے فرعون کی بیوی مسلمان ہو جاتی ہے، حضرت آسیہ۔ فرعون کو جب پتہ چلتا ہے کہ میری بیوی مسلمان ہو گئی ہے، فرعون پکڑتا ہے اس کو کہ بول اب تیرا خدا کون ہے؟ وہ بھی یہی کہتی ہے لا الہ الا اللہ، کوئی خدا نہیں سوائے اللہ کے۔ فرعون کو غصہ آتا ہے کہ میرے گھر کے افراد اگر اس طرح کریں گے پھر کیا ہوگا؟ کسائی کو بلاتے ہیں، ایک بندے کو بلاتا ہے کہ آجا جس طرح تو بکری کی کھال کو اتارتا ہے اسی طرح اس عورت کی کھال اتار دے، جب تک کہ یہ اقرار نہ کرے کہ فرعون ہی خدا ہے۔ آسیہ کہتی ہے کہ مجھے کاٹ دیا جائے لیکن کلمے کا انکار نہیں ہو سکتا۔ دین اسلام میں عورتوں کا بہت بڑا مرتبہ ہے اگر ہم سمجھ سکیں۔ اللہ رب العزت نے نبی علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ جنت باپ کے قدموں کے نیچے ہے، بلکہ نبی علیہ السلام نے یہ فرمایا الجنت تحت اقدام
اقدام الامہات، جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے۔ یہی مائیں ہیں جنہوں نے اگر قرآن کی حفاظت کی ہے۔ جب انگریزوں نے بہت کوشش کی کہ پوری دنیا سے قرآن کو مٹایا جائے، سب سے پہلے انہوں نے اپنے ملک کے اندر کوشش کی کہ قرآن کو جلایا جائے۔ جہاں قرآن پڑھے ہیں مساجد سے قرآن اٹھائے، مدارس سے قرآن اٹھائے، گھروں سے قرآن اٹھایا گیا۔ تو اس وقت قرآن کی حفاظت کرنے والی وہ مائیں تھی جنہوں نے اس طرح کے گھر بنائے کہ اوپر میں خانہ بنایا، نیچے تہ خانہ بنایا، تہ خانے کے اندر اپنے اپنے بچوں کو داخل کیا۔ جب 30-40 سال بعد انگریزوں نے وہ جو پابندی تھی قرآن شریف کی حفاظت پر، یعنی اس کو رکھنے پر، جب انہوں نے وہ پابندی ختم کی تو اس تہ خانے سے 70,000 حفاظ نکلے جو ان ماؤں نے قرآن کی حفاظت کی تھی۔ یہی مائیں ہیں جب حضور پر فدا ہونے کے لیے آتی ہیں، حضور سے محبت میں آتی ہیں۔ دیکھیں ہمیں بھی محبت، ہم بھی دعویٰ کرتے ہیں، لیکن ہماری محبت میں اور ان کی محبت میں دن رات کا فرق ہے، زمین آسمان کا فرق ہے۔ ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ کی بات کریں جو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ ہیں، ایک جنگ کے اندر پتہ چلا کہ ان کے خاوند شہید ہو گئے ہیں، جا رہی ہیں میدان جنگ کے اندر سے گزر رہی ہیں، ایک شخص آتا ہے کہتا ہے ام سلیم تیرا ابا شہید ہو گیا۔ کہا کوئی بات نہیں، مجھے یہ بتائیں میرا محبوب حضرت محمد مصطفیٰ کیسا ہے، کیسے ہیں؟ اس نے کہا یہ تو پتہ نہیں، لیکن یہ بتائیں۔ آگے جاتے ہیں، دوسرا بتاتا ہے کہ ام سلیم تیرا بھائی شہید ہو گیا۔ کہا کوئی مسئلہ نہیں، مجھے محبوب کی خبر دیں۔ پتہ چلا کہ حضور کو جو ہے دندان مبارک شہید ہو گئے ہیں اور خون نکل رہا ہے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ اس کو جو ہے چٹائی جلا کر لگا رہی ہیں اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ خون دھو رہے ہیں جو نکلا ہے۔ لیکن ام سلیم کہتی ہے نہیں، جب تک میں اپنے محبوب کو نہ دیکھ لوں مجھے اپنے بھائی کی پرواہ نہیں، مجھے اپنے باپ کی پرواہ نہیں، مجھے اپنے بیٹے کی پرواہ نہیں، مجھے اپنے خاوند کی پرواہ نہیں۔ چاروں شہید ہو گئے، آخر میں کیا کیا؟ آنکھوں پر پٹی باندھ دیتی ہیں، جنگ کے میدان میں چلی جا رہی ہیں، لاشوں کے اوپر سے گرتی ہوئی، کھڈوں میں لگتی ہوئی، لیکن کہا جب تک میں اپنے محبوب کا چہرہ نہ دیکھ لوں تو یہ چاروں میرے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ جا رہی ہیں، جا رہی ہیں، جا رہی ہیں، آگے پہنچے، پہاڑی پر حضور ہے، فرمایا یا رسول اللہ ام سلیم آ رہی ہے آپ کو دیکھنے کے لیے۔ فرمایا ام سلیم کو میرے پاس مت آنے دیں، وہ برداشت نہ کر سکے گی۔ ام سلیم کو پتہ چلا کہ حضور علیہ السلام یہ فرما رہے ہیں۔ ام سلیم نے کہا یا رسول اللہ جب تک میں آپ کو نہ دیکھ لوں میں بھی جگہ سے نہ ہٹوں گی۔ حضور نے فرمایا آنے دے۔ جب قریب آئے دیکھا تو فرمایا یا رسول اللہ کل مصیبت بعدک جلل، ہر مصیبت آپ کے بعد آسان ہے یا رسول اللہ۔ اب آپ کو دیکھ لیا، دل کو قرار ہے، دل کو سکون ہے، اب میں جاتا ہوں۔ یہی صحابیات ہیں جن کا ایمان ہے، جن کی محبت ہے حضور سے، جن کا تقویٰ تھا کہ وہ حضور پر اپنی جان، اپنا مال، اپنے سب کچھ لٹا سکتے تھے، لیکن حضور کے بارے میں یا حضور کی ناموس پر یا حضور پہ کوئی آنچ آ جائے وہ برداشت نہیں کیا کرتے تھے۔ اتنی محبت حضور سے، اتنی چاہت حضور سے۔ آج ہماری محبتیں کیا ہیں؟ حضور سے محبت ہمارے اس دور میں یہ ہے کہ ہم حضور کا کہا مانیں۔ حضور نے فرمایا لعن اللہ الناظر والمنظور الیہ، لعن اللہ الناظر والمنظور الیہ۔ ان عورتوں کے بارے میں فرمایا جو بند سور کے تیار ہو کے گھر سے نکل جائیں۔ حضور نے فرمایا وہ عورتیں جو تیار ہو کے گھر سے نکلیں تاکہ غیر مرد اس کو دیکھے یا وہ غیر مرد جو کسی عورت کو دیکھتا ہے، اللہ رب العزت ان دونوں پر لعنت کرتے ہیں۔ میری بہنوں، حضور علیہ السلام کی حدیث کا مفہوم ہے کہ جو عورت خوشبو لگا کر گھر سے نکلے اور وہ خوشبو لوگوں کی ناکوں تک پہنچے تو اس پر، اس کے ہر قدم پر فرشتے لعنت کرتے ہیں۔ ہمیں حضور کی شریعت کے مطابق چلنا چاہیے، ہمیں حضور کا کہا ماننا چاہیے، ہمیں حضور کی سنتوں پر چلنا چاہیے۔ حضور نے فرمایا اور اللہ رب العزت کا حکم بھی ہے یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن۔ اللہ رب العزت
نبی سے فرماتے ہیں اپنی ازواج کو، اپنی بیٹیوں کو اور نساء المؤمنین، مومنین کو عورتوں سے یہ فرما دیا جائے کہ وہ پردہ کیا کرے۔ کہاں گئی وہ محبت ہے جس کا ہم دن رات دعویٰ کرتے ہیں؟ یہ وہ محبت نہیں، محبت یہ ہے کہ حضرت ام خمسہ رضی اللہ تعالی عنہ کو پتہ چلا، اعلان ہو رہا ہے کہ جنگ کی تیاری ہو رہی ہے، حضور علیہ السلام جنگ کے لیے جا رہے ہیں اور اصحاب سارے جمع ہونے لگتے ہیں۔ حضرت ام خمسہ رضی اللہ تعالی عنہ بوڑھی ہو چکی ہیں، 4 بیٹوں کے علاوہ کوئی سہارا نہیں، چاروں بیٹوں کو بلایا اور تیار کیا، پھر فرمایا بیٹا آج میں بوڑھی ہو چکی ہوں، میرے یہ بال سفید ہو چکے ہیں، میرے ان بالوں کی لاج رکھنا، حضور پر کوئی آنچ نہ آنی چاہیے، آپ چاروں کٹ جانا، شہید ہو جانا، آپ کے ابا بھی شہید ہو گئے، پیٹھ مت دکھانا، ایسا نہ ہو جس بچے نے میرے نے پیٹھ دکھائی تو کل قیامت کے دن میں نہ ان کا دودھ بخشوں گی بلکہ ان کے گریبان سے پکڑوں گی۔ چاروں بھائی جنگ میں جاتے ہیں، میدان میں جب لڑنے لگتے ہیں تو بھائی سے کہتا ہے بھائی پیٹھ مت پھیرنا، اماں کی سفید بالوں کی لاج رکھنی ہے۔ اس ماں نے جو یہ کہا تھا تو چاروں بیٹے کٹ گئے۔ جب پتہ چلا کہ ام خمسہ تیرے چاروں بیٹے شہید ہو گئے، چاروں بیٹوں پر آتی ہیں، کھڑی ہو کے تھوڑا نیچے دیکھتی ہیں تو سارے لوگ اب یہ سمجھتے ہیں کہ بیٹے شہید ہو گئے، شاید ماتم کرنے لگ جائے۔ ام خمسہ رضی اللہ تعالی عنہ فوراً لوگوں کی طرف دیکھتی ہے اور کہنے لگتی ہے لوگوں مجھے مبارکباد دو کہ آج میں 4 شہیدوں کی ماں بن چکی ہوں۔ یہ ان کا صبر تھا۔ اور آج ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم شہیدوں پر ماتم منانا شروع کر دیں، کوئی مر جائے تو ہم بال نوچنا شروع کر دیں۔ یہ زمانہ جاہلیت کے طریقے تھے۔ جب حضور علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آیا تو اپنی بیٹی کو بلایا، فاطمہ قریب آ، آج تو اپنے ابا کو دیکھ لے، آج تیرے ابا کو دیکھ لے، جی بھر کے دیکھ لے، میری وفات کے بعد اس طرح مت رونا۔ تمام صحابہ سے پھر اپنی زیارت کرواتے ہیں اور قریب بلا کے فرماتے ہیں اے میرے صاحب سارے مجھے جی بھر کے دیکھ لیں، ہو نہ ہو کل آپ کو یہ زیارت نصیب نہ ہو۔ یہ وہی محبتیں ہیں۔ آج اگر ماں بہت زیادہ تقویدار ہے، پرہیزگار ہے، واقعات بھرے پڑے ہیں، اگر ہم اس پر جائیں کافی وقت نکل جائے اس پر۔ پیر عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ کی والدہ سے ہم لیتے ہیں کہ جب ان کے والد صاحب ایک جگہ سے گزر رہے تھے، نہر سے ایک سیب آتا ہے، وہ سیب اٹھا کے کھا لیتے ہیں، پھر ذہن میں آتا ہے یہ میں نے کیا کیا، مالک کی اجازت کے بغیر میں نے سیب کھا لیا۔ جہاں سے سیب آیا تھا اسی رخ پر چل پڑے، آگے جاتے ہیں، وہاں جہاں سیبوں کا باغ لگا تھا وہاں کھڑے ہو جاتے ہیں، وہاں مالک آتا ہے، مالک سے کہتے ہیں مجھ سے یہ غلطی ہو گئی کہ میں نے سیب اٹھا کے کھا لیا۔ اس نے کہا آپ نے یہ سیب کھایا ہے تو آپ کو اس کی سزا ملے گی۔ وہ کہتے ہیں چلے ہمیں بتا دیں اس کی سزا کیا ہے۔ فرمایا کہ سزا یہ ہے کہ میری بیٹی سے آپ کو نکاح کرنا پڑے گا، شادی کرنی پڑے گی۔ کہا ٹھیک ہے میں راضی ہوں۔ کہا لیکن بات یہ ہے کہ میری جو بیٹی ہے ہاتھوں سے لولی ہے، پاؤں سے لنگڑی ہے، آنکھوں سے اندھی ہے اور کانوں سے سن نہیں سکتی۔ وہ حیران ہو جاتے ہیں کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، میں ایسی عورت سے نہیں کروں گا۔ مالک نے کہا اگر ایسا نہیں کریں گے تو میں وہ جو سیب آپ نے کھایا ہے اس کا حق بھی معاف نہیں کروں گا۔ تو یہ فوراً راضی ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں ٹھیک ہے میں راضی ہوں۔ شادی ہو گئی۔ جب رات کو کمرے میں جاتے ہیں دیکھتے ہیں وہاں تو ایک حسین و جمیل عورت بیٹھی ہے، فوراً بھاگ کے باہر آ جاتے ہیں۔ اس مالک سے کہتے ہیں کہ اندر تو ایک حسین و جمیل عورت بیٹھی ہے، آپ تو کہہ رہے تھے وہ لولی ہے، لنگڑی ہے، اندھی ہے، سنائی نہیں دے سکتا اس کو، بہری ہے وہ۔ کہا میں نے ٹھیک کہا آپ سے
وہ آنکھوں سے اندھی ہے کہ اس نے آج تک کسی غیر مرد کو نہیں دیکھا، وہ کانوں سے بہری ہے کیونکہ اس نے آج تک کسی غیر مرد کی آواز نہیں سنی، اور وہ پاؤں سے اور ہاتھوں سے لولی لنگڑی ہے اس لیے کہ وہ گھر سے باہر نہیں گئی، وہ ایسی ہے۔ تو ایسے ماں باپ سے اللہ رب العزت پھر پیر عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ جیسے بزرگین کو پیدا کرتے ہیں، اور ایسی ہی مائیں ہوتی ہیں جن سے حسن و حسین پیدا ہوتے ہیں، ایسی ہی مائیں ہوتی ہیں جن سے شاہ کابل جیسے شاہ کابل کے بیٹوں جیسی اولاد پیدا ہوتی ہے۔ شاہ کابل کو پتا چلا کہ اس کا بیٹا جنگ میں گیا ہوا ہے لیکن پیٹ پھیر کے بھاگ کے آ جاتا ہے۔ شاہ کابل کو پتا چلا کہ آپ کا بیٹا پیٹ پھیر کے بھاگ گیا ہے۔ شاہ کابل گھر آتے ہیں، اپنی بیوی سے کہتے ہیں بیگم میرا بیٹا پیٹ پھیر کے بھاگ گیا ہے، جنگ بھی ہار گیا ہے، اب کیا کیا جائے؟ ماں کہتی ہے نہیں، ایسے قتل نہیں ہو سکتا، میرا بیٹا نہ ہار سکتا ہے نہ پیٹ پھیر سکتا ہے، وہ کٹ تو سکتا ہے لیکن پیٹ نہیں پھیرے گا۔ شاہ کابل نے کہا ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ ہماری سی آئی ڈی نے بتایا ہمیں اس طرح ہو چکا ہے۔ 2 دن بعد خبر آتی ہے کہ ایسے نہیں ہوا، شاہ کابل کا بیٹا جنگ بھی جیت گیا ہے، فتح یاب ہو کے میدان سے گھر آ رہے ہیں۔ جب گھر آ گیا تقریب ہو گئی، شاہ کابل نے پھر رات کو گھر آتے ہیں، اپنی بیوی سے پوچھتے ہیں آخر وجہ کیا ہے کہ آپ نے پر اعتماد ہو کر مجھے یہ کہا تھا کہ بیٹا کٹ تو سکتا ہے لیکن پیٹ پھیر کے نہیں جا سکتا۔ اس عورت نے ایک بہت زیادہ خوبصورت بات کہی جنہیں ہمیں بھی اپنی زندگیوں میں لانا چاہیے، ہمیں بھی اپنی زندگیوں میں اپنانا چاہیے، ہمیں بھی وہ کام کرنے چاہیے جس سے اتنے دلیر، بہادر، نڈر اور اللہ کے بزرگ لوگ پیدا ہوں۔ ماں سے خصوصاً بتاتا ہوں کہ دودھ پلاتے وقت وضو کر لیا کریں، یہی مائیں تھی جب دودھ پلاتی بچوں کو تو وضو کرتی، جب دودھ پلاتی تو قرآن شریف پڑھتی، تو یہی ہوتا کہ جب بچے پیدا ہوتے تو 18 پاروں کے حفاظ پیدا ہوتے۔ شاہ کابل نے جب اپنی بیوی سے پوچھا تو اس نے کہا کہ جب یہ بچہ میرے پیٹ میں تھا تو اس وقت میں نے نیت کی تھی کہ آج سے لے کر میں حرام غذا کا ایک نوالا اپنے منہ میں نہیں رکھوں گی، آج سے لے کر میں غلط بات نہ جھوٹ بولوں گی نہ غلط بات کروں گی۔ اور وہی وقت آیا کہ شاہ کابل کے گھر جب ایسا بچہ پیدا ہوا تو اس نے کہہ دیا کہ میرا بیٹا جو ہے شہید ہونا یہ تو گوارا کر سکتا ہے لیکن پیٹ پھیرنا جو بری بات ہے وہ نہیں کر سکتا۔ تو میری بہنوں اور ماں اسی پر عمل کرنا چاہیے، ہمیں حضور علیہ السلام سے محبت اور اللہ کے دین سے محبت، اور ہمیں دیکھیں حضور علیہ السلام سے محبت کیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم اپنے گھروں میں حضور کے طریقے لائیں، ہم اپنے گھروں میں درود شریف کی مجالس کروائیں، ہم اپنے گھروں میں اس طرح کے بزرگوں کو لائیں کہ جو اللہ اور اس کے رسول کے طریقوں پر چلتے ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس بات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔